بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقعہ ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقعہ ہونے والی نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے قریب یعنی سامنے پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع دینے میں کامیاب ہو تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے باوجود اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضر پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز ضر نہیں پہنچے گی جب باوجود اس چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ 5 چیزوں سے فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کے عمر سے اور اس کے رزق سے اور اس کے عمل سے اور اس کے لیے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں شہید ہے یا شقی ہے، جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز پر اگر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے مل جائے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ شہادت مندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی شہادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو اس کے لیے مقدر فرمائے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس سے ناراض ہو۔ توکل میں کامرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کی ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ پر وہ بھی نہیں کرتا خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں سے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تدبیر و توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر فائدہ، یعنی
توکل میں تدبیر کی معامنت نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو خزامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔